بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 47 میں نمازی کے لباس کے بقیہ مستحبات پر بحث ہونے والی ہے۔ باریک کپڑا پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ استعمال سماع کا مفہوم اور اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ فقہی آراء کا تذکرہ ہوگا اور متعلقہ روایات کو بیان کیا جائے گا، اور تحت الحنک کے بارے میں بھی بحث ہوگی اور اس کا حکم بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَرْكُ الثَّوْبِ الرَّقِيقِ الَّذِي لَا يَحْكِي الْبَدَنَ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ وَاسْتِعْمَالِ السَّمَّاءِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ الالتحاف بِالْإِزَارِ وَإِدْخَالُ طَرَفَيْهِ تحت يَدِهِ وَجَمْعُهُمَا عَلَى مَنْكَبٍ وَاحِدٍ۔ مستحبات کو بیان کر رہے ہیں نماز گزار کے لباس کے، تو فرماتے مستحب ہے باریک اور نازک کپڑا پہننے کو ترک کیا جائے۔ وہ باریک کپڑا کہ جو بدن کی حکایت نہ کرتا ہو، یعنی ایسا بالکل باریک کپڑا نہ ہو کہ اندر سے کیا ہے بدن بھی نظر آئے، چونکہ اگر اس قسم کا کپڑا ہو کہ جو اندر سے بدن بھی اس سے نظر آتا ہو تو پھر تو یہ لباس نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ وَإِلَّا لَمْ تَصِحْ، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ چونکہ جو لباس پہنا ہوا ہے وہ تو بالکل نہ پہننے کے برابر ہے۔ اگر ایسا باریک لباس ہو کہ جس سے بدن کی حکایت تو نہیں ہوتی، بدن نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی جو ہے نا جی وہ نازک اور باریک ہے، تو اس کو پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ یعنی موٹا تازہ کپڑا ہو اور اس میں جو ہے انسان کے بدن کے نظر نہ آنے کی جو ہے کوئی سبیل ہی نظر آنے کی کوئی سبیل ہی نہ ہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَاسْتِعْمَالِ السَّمَّاء کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ جیسے دھوتی باندھ لیتے ہیں اس طرح ہوتی ہے، پھر اس کے دونوں طرفوں کو اپنے ہاتھوں کے نیچے قرار دیتے ہیں اور ان کو ایک کندھے پر جمع کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اس طرح ہوگی جناب علی جیسے عورتیں، ہندو عورتیں وہ ساڑی سی باندھ لیتی ہیں کہ ایک جو ہے نا جی بہت بڑی چادر لے لیں اور اپنے ہاتھوں کی اس کو اندر داخل کر لیں اور دونوں اس کو لے کر دونوں اس کے جو کنارے ہیں ان کو اپنے اس کے اوپر ڈال لیں، ایک کندھے کے اوپر۔ بعض اوقات بعض علاقوں میں اس طرح کی جو ہے نا جی کیا ہے لوگ پہنتے ہیں جناب۔ تو مشہور اس کی تعریف یہی ہے کہ وہ ازار کے ذریعے جو ہے التحاف کرنا ہے، یعنی ڈھانپنا ہے، یعنی ایک بڑی سی چادر ہو، ایک مرد ہو، اس کو نیچے جو ہے نا جی گول کر کے ڈھانپ لیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی اس کے اندر ڈال لیں اور اس کے دونوں سروں کو لے کر اپنے کندھوں پہ ڈال لیں، تو یہ سما کو یعنی ایک ایسی چادر ہے جو بڑی سی چادر ہے اور اس کو پورا جو ہے نا جی اپنے بدن کے اوپر کرا۔ تو یہ دو مستحبات ہو گئے، اگرچہ کہ دو مکروہات کو ترک کرنے سے یہ مستحب بنے ہیں۔ تو ایک اور جو ادھر عنوان انہوں نے دیا ہے وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّحَنُّكِ، اس کو کیا کہتے ہیں تحت الحنک کو ترک کرنا مکروہ ہے، یعنی تحت الحنک کرنا پھر مستحب ہوگا اور تحت الحنک کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ وَهُوَ إِدَارَةُ جُزْءٍ مِّنَ الْعِمَامَةِ تَحْتَ الْحَنَكِ، اور تحت الحنک کیا ہوتی ہے؟ یعنی امامہ کا ایک حصہ وہ اپنی جو ہے ٹھوڑی کے نیچے سے گھما کر جو ہے نا جی
دوسرے کندھے کے اوپر ڈال دیا جائے۔ تو ترک تحنک، تحت الحنک کو ترک کرنا مکروہ ہے مطلقاً، یعنی بطور مطلق، للامام وغیرہ، یعنی امام کے لیے بھی، امام جماعت پیش نماز کے لیے بھی تحت الحنک کو ترک کرنا مکروہ ہے، وغیرہ ہی، اور مقتدی کے لیے بھی تحت الحنک کو ترک کرنا مکروہ ہے، بقرینۃ القید فی الرداء، جبکہ ردا جس کو کہہ سکتے ہیں، ابا یا قبا کہہ سکتے ہیں، اس میں فرمایا کہ وہ امام جماعت کے لیے اس کو ترک کرنا مکروہ ہے، جبکہ تحت الحنک میں تو فرماتے ہیں سب کے لیے، یعنی امام جماعت کے لیے بھی اور مقتدیوں کے لیے بھی تحت الحنک کو ترک کرنا مکروہ ہے۔ تو بعد میں وہ جب آئے گا تو اس میں چونکہ قید لگی ہوئی ہے تو یہاں مطلقاً سے مراد اس کے مقابلے میں یہی ہوگا۔ وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ بِالْإِطْلَاقِ تَرْكَهُ فِي أَيِّ حَالٍ كَانَ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا، اور ممکن ہے کہ اس اطلاق سے مراد لیا جائے کہ اس کو کسی بھی حالت میں ترک کرنا مکروہ ہوتا ہے، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو چاہے وہ نماز کی حالت میں نہ ہو، اگر امامہ باندھا جائے تو پھر ساتھ تحت الحنک بھی کی جائے۔ تو یہ بھی اطلاق کا ایک دوسرا معنی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مراد لیا جائے اس اطلاق کے ذریعے کہ اس کو ترک کرنا مکروہ ہے کسی بھی حال میں، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو چاہے وہ نماز کی حالت میں نہ ہو، تحت الحنک کو ہونا چاہیے۔ لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ بِإِسْتِحْبَابِهِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ تَرْكِهِ، چونکہ روایات جو اس کو مستحب قرار دیتی ہیں اور اس کو چھوڑنے سے ڈراتی ہیں اور اس کے تحت الحنک نہ کرنے کی مذمت کرتی ہیں، وہ مطلق ہیں، یعنی وہ نماز کی حالت کو بھی شامل ہیں اور نماز کے علاوہ بھی اگر امامہ پہنا جائے تو اس حالت کو بھی شامل ہیں، اور ان میں تاکید کی گئی ہے کہ انسان کیا کرے جب امامہ باندھے تو تحت الحنک بھی ساتھ قرار دے۔ تو روایت بھی یہاں پر پیش فرماتے ہیں کا قول الصادق علیہ السلام، جیسے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من تعمم ولم یتحنک فاصابہ داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسہ، فرمایا جو شخص امامہ باندھتا ہے اور تحت الحنک قرار نہیں دیتا تو اس کو ایسی بیماری لگ جائے جس کا کوئی علاج بھی نہ ہو تو پھر وہ صرف اپنے آپ کی ملامت کرے، چونکہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو شدید مذموم ہے اور اس سے بہت سے ضرر لازم آتے ہیں۔ تو پھر انسان کو اگر کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس کا کوئی علاج نہ ہو تو پھر اپنے آپ کی ملامت کرے، سرزنش کرے۔ حتی ذهب الصدوق رحمت اللہ علیہ الی عدم جواز ترکہ فی الصلاۃ، حتیٰ کہ شیخ صدوق جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے وہ نظر رکھتے ہیں، ان کا نظریہ ہے کہ نماز کی حالت میں تو تحت الحنک کو ترک کرنا اور اسے چھوڑنا جائز نہیں ہوتا اور حرام کام شمار ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں ان کی دلیلوں کی طرف بھی اشارہ کر لیتے ہیں۔ ایک تو پہلے جو بحث ہو رہی تھی کہ یہ جو سیاہ لباس ہوتا ہے اس کو نماز کے اندر ترک کرنا چاہیے، تو یہ مستحب ہوتا ہے، اور سفید جو لباس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، افضلیت رکھتے ہیں۔ تو ایک روایت سیاہ لباس کی مذمت کے بارے میں آئی تھی کہ سیاہ لباس یا ٹوپی نہ پہننے کہ وہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو سیاہ لباس کی مذمت میں روایات ہیں، جناب معاصر جو عالم ہیں، مجتہد ہیں، آیت اللہ العظمی علامہ سید علی حسینی سیستانی دامت ظلہ علم رجال کے ماہر ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ اس سیاہ لباس کی مذمت کی تمام روایات ضعیف و سند ہیں۔ تو اور دوسرا جو ان میں ہے کہ جہنمیوں کا لباس ہے، ان میں ایک اور بھی احتمال دیا جاتا ہے محققین کی طرف سے
کہ یہ چونکہ اس دور میں عباسیوں یا ان کے ہم پیالہ جو لشکر وغیرہ ہوتے تھے اس قسم کا وہ لباس پہنتے تھے، تو ان سے تشابہ کی بنیاد پر بھی یہ تعبیر آئی ہے۔ بہرحال عمامہ اور چادر اور موزہ اگر کیا ہو سیاہ ہو تو اس میں نماز مکروہ نہیں ہوتی، اور مطلقاً لباس اگر انسان سفید پہنے تو اس میں بڑی فضیلت ہوتی ہے، جو ہے حتیٰ موزہ عمامہ اور کساء بھی وہ کیا ہونی چاہیے، سفید ہونی چاہیے۔ ابن قداح کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فرمایا نبی اکرم کا فرمان ہے، سفید کپڑے پہنو، البسوا البیاض فانہ اطیب واطہر وکفنوا فیہ موتاکم، سفید لباس پہنو کہ یہ پاکیزہ ہیں اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ جابر بن یزید جوفی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے نبی اکرم نے فرمایا لیس من لباسکم شیء احسن من البیاض فالبسوہ وکفنوا فیہ موتاکم، تقریباً وہی معنی ہے کہ تمہارے لباس میں سفید رنگ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، پہنو اسے اور اپنے مردوں کو بھی اس میں کفن دو۔ تو یہ جو روایات ہیں باب نمبر 14 ابواب احکام ملابس، لباس کے احکام میں موجود ہے، 1 اور 3 نمبر روایت۔ ایسا باریک کپڑا جس سے بدن نظر نہ آتا ہو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور ایسے باریک کپڑے کو ترک کرنا مستحب ہے، اور اگر اس کے نیچے سے بدن نظر آتا ہو تو پھر تو نماز ہی باطل ہے، کیونکہ اس نے تو گویا لباس ہی نہیں پہنا، عریان ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو باریک لباس سے منع کیا گیا ہے تو یہ ایک حدیث ہے 400 آداب کے بارے میں روایت ہے جو امام علی علیہ السلام سے منقول ہے۔ علامہ شیخ صدوق کی کتاب الخصال میں پائی جاتی ہے، علیکم بالصفیق من الثیاب، موٹے تازے کپڑے پہنو، فإن من رق ثوبہ رق دینہ، من رق ثوبہ رق دینہ، جس کا لباس باریک ہو جاتا ہے اس کا دین بھی باریک ہو جاتا ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ ننگے پان کی طرف آنے لگتا ہے، وہ موٹے تازے کپڑے کو اپنے اوپر سنگین سمجھنے لگتا ہے۔ لا یقومن احدکم بین یدی الرب جل جلالہ وعلیہ ثوب یشف، تم میں سے کوئی بندہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکے گا جب اس کے اوپر جناب کیا ہو، باریک اور نازک کپڑا ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں، بارگاہ رحمت میں جگہ نہیں دے گا۔ باب 21 نماز گزار کے لباس کی حدیث ہے۔ اور اگر تو کیا ہو اس باریک لباس سے بدن نظر آتا ہو تو پھر تو نماز صحیح نہیں ہے، چونکہ جب ستر عورت جو کرنی تھی وہ نہیں چھپایا بدن کو اور شرمگاہ کو نہیں چھپایا تو پھر نماز ہی باطل ہو گئی جناب۔ استعمال سما جو ہے اس کو ترک کرنا مستحب ہے، اور استعمال سما کرنا یہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے اور صحیح ہے۔ زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر ایک فقیہ عالم تھے اور راوی تھے امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کے صحابی تھے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ایاک و التحاف السما، آپ نے آپ کو ایک چادر کے اندر لپیٹنے سے کیا کرو، پرہیز کرو۔ میں نے عرض کی ما التحاف السما، یہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان تدخل الثوب من تحت جناحک فتجعلہ علی منکب واحد، کہ انسان اپنے کپڑے جو ہے وہ ایک چادر قرار دے اور اس کو لپیٹ کے ایک بغل سے نکال کر اسے جناب ایک کندھے پہ ڈال دے۔ مرسل صدوق ہے امام صادق علیہ السلام سے، التحاف السما هو ان يدخل الرجل رداءه تحت ابطه ثم یجعل طرفیہ علی منکب واحد، یہ ہے کہ انسان اپنی ردا کو اپنی بغل کے نیچے سے داخل کرے اور پھر اس کی طرفوں کو اور کناروں کو کندھوں پہ ڈال دے۔ یہ تو ہو گئی اس کی تعریف، اور اس کی کراہت کی دلیل کیا ہے؟ یہی جو روایات ہیں انہی میں جو ہے اس
سے بچنے کی جو تاکید کی گئی ہے تو یہ مکروہ ہے، اور اس سے بچنا کیا ہے وہ مستحب ہے۔ اب اس کے بارے میں آتے ہیں کہ جناب علی ایک منکب پر، ایک کندھے پر جمع کرنا، اکثر اہل لغت فرماتے ہیں کہ یہ بائیں کندھے پر وہ لوگ جمع کر لیتے ہیں سارے وہ ایک چادر کو جو اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تحت الحنک کو ترک کرنا مکروہ ہے، اور تحت الحنک کا التزام کرنا وہ مستحب ہے نماز کی حالت میں۔ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فقی میں سمیت مشائخنا یقولون لا تجوز الصلاۃ فی تابقیہ ولا یجوز للمؤتم ان یصلی الا وهو متحنک۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہتے کہ تابقیہ قسم کی جو ٹوپی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نماز جائز نہیں ہوتی، اور جو بندہ ماما پہنتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تحت الحنک کے بغیر نماز پڑھے۔ اس کے لیے نماز کے لیے کوئی خاص روایت تو نہیں ہے، بلکہ نہیں کی روایات جو تحت الحنک کے نہ ہونے کو نہیں کرتی ہیں مطلق ہیں۔ مرسلہ ابن ابی عمیر ہے امام صادق علیہ السلام سے من تعمم ولم یحنک فاصابہ داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسہ۔ تو یہ جو حدیث ہے باب 26 میں موجود ہے ابواب لباس نماز گزار میں، تو اسی طرح دوسری روایات بھی ہیں، اور یہ تحت الحنک کے استحباب میں ضرور رکھتی ہیں، اگرچہ ہے تو مرسل، یا اس کے ترک کرنے کو مکروہ قرار دیتی ہیں اگرچہ نماز کے علاوہ ہو۔ فاضل یعنی علامہ ہلی مراد ہوتے ہیں، اور شیخ بہائی اور ایک جماعت قائل ہیں اسی کے کہ یہ تحت الحنک مستحب ہوتی ہے اور اسے چھوڑنا مکروہ ہوتا ہے، نماز کے علاوہ حالت میں بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور تارک کے تحت الحنک کو مکروہ قرار دینا فقط نماز میں جیسا ایک جماعت سے منقول ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جناب علی کچھ آداب تھے اور مستحبات تھے جن کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ نماز اصل میں ایک تربیت کا نام ہے، گویا کہ اگر ہم پرانی آیات کو دیکھیں تو کتنا بہترین اس میں یہ عنوان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا اور تحت الحنک کا خیال رکھنا اور باقی جو ہے آداب کا خیال رکھنا، اس سے انسان کی تربیت ہو جاتی ہے، الہی قانون کے سامنے وہ جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور انسانی اقدار، اخلاقی اقدار کو کی پاسداری کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔